الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ غزوہ تبوک کی کارکردگی کو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تبوک اصل میں یہ جو لڑائی تھی، یہ لڑائی رومیوں سے تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیے ہوئے 9 سال گزر گئے تھے۔ سن 9 ہجری کی یہ بات ہے، رجب کا مہینہ تھا، اور مدینہ میں جو موسم تھا وہ اس قدر حسین اور خوبصورت تھا کہ اس موسم کا لوگ انتظار کرتے تھے کہ اب اپنے شہر میں رہنا ہے اور باغوں سے استفادہ کرنا ہے، کھجور کھانا ہے، درخت کے سائے میں سونا ہے، تو یہ چشموں کا پانی پینا ہے۔ اس طرح ایک نظریہ ہوتا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ دشمن سے مقابلہ کرنا ہے، اور اس میں آپ نے کوئی توریہ نہیں کیا، بلکہ آپ نے کہا کہ بس نکل پڑنا ہے محاذ پر۔ عام طور سے اللہ کے رسول جب بھی کسی جنگ کی تیاری کا حکم دیتے تو توریہ سے کام لیتے، ایک سمت میں جانا ہوتا دوسرے سمت کا اشارہ دیتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے اس میں بالکل واضح کر دیا کہ تبوک کے مقام پر جانا ہے، بڑے لشکر سے اور بڑی فوج سے تمہیں مقابلہ کرنا ہے۔ اس طریقے سے 30,000 صحابہ کرام مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت اس غزوے میں شامل ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے جتنے آس پاس کے لوگ تھے، مدینہ کے جتنے صحابہ تھے، سب کو ابھارا، سب اس میں شامل ہوئے، اور اللہ کے رسول نے جنگ کی تیاری کے لیے مال خرچ کرنے کی دعوت دی۔ آپ کے داماد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ایسا خرچ کیا کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، کہ بے شمار مال دے دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ عثمان، آج کے بعد ان کا جو خرچ کرنے کا جو جذبہ تھا، آج کے بعد تم کچھ بھی کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، یہ فضیلت ہے عثمان رضی اللہ عنہ کی۔ ویسے تو ہر غزوے میں جہاں کہیں پر بھی انہیں خرچ کرنے کی نوبت آئی انہوں نے خرچ کیا، لیکن غزوہ تبوک میں بہت بڑا مال انہوں نے دیا تھا، اور آج بھی مکہ کے اندر عثمان بن عفان کی وقف کردہ املاک موجود ہے، جس سے اہل مکہ آج بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، جس سے آج بھی حرمین کو ان کی جائیدادوں سے فائدہ پہنچتا ہے۔ وقف للہ تعالی انہوں نے یہ جائیداد اللہ رب العالمین کے نام سے ہبہ کروا دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تیاری کر رہے تھے تو ظاہر سی بات ہے منافقین کے لیے تو بڑی یوں سمجھیے کہ بڑا امتحان ہے یہ جنگ میں شرکت کرنا۔ کون جنگ میں جائے گا اور کون لڑ کر کے جو ہے اللہ کے نام سے مرے گا، یہی تو ان کا عقیدہ ہوتا تھا کہ کیا ملے گا۔ اندرونی طور سے وہ اسلام کو کھوکھلا ہی کرنا چاہتے تھے، بظاہر بن گئے تھے مسلمان۔ اب ایک شخص تھا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت بھی نازل کی۔ آیت کیا ہے؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جد بن قیس، جو ایک بنو سلمہ کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اس سے جب اللہ کے رسول نے کہا کہ نکلنا ہے جنگ کے لیے محاذ اور مہم پر، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، تو اس نے منہ پھیر دیا اور ایک غلط بات کہی۔ اس نے کہا کہ بنو اسفر کی جو عورتیں ہوتی ہیں ان عورتوں پر میں صبر نہیں کر سکتا، یعنی کہ جہاں آپ لے جا رہے ہیں مجھے مقابلہ کرنے کے بعد، وہاں کی خوبصورت عورتوں کو دیکھ کے میں صبر نہیں کر سکتا، میں فتنے میں پڑ جاؤں گا، زنا میں پڑ جاؤں گا میں، لہذا آپ مجھے چھوڑ دیجئے، میں مدینہ ہی میں رہوں گا، دوسروں کو لے کر کے جائیے۔ اللہ رب العالمین نے اس منافق کی چال پر اس آیت کو نازل کیا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي۔ ان میں سے بعض منافق تو وہ ہے جو کہتے ہیں گھر میں بیٹھے رہنے کی ہمیں اجازت دیجیے، اور بعض منافق یہ کہتے ہیں وَلَا تَفْتِنِّي، مجھے فتنے میں مبتلا مت کیجیے۔ اللہ کے رسول فتنے میں مبتلا کریں گے اس کو؟ اللہ رب العالمین نے بہترین رد کیا منافقوں کی اس چال اور رویے پر۔ بہرحال شام میں ایک بڑا لشکر جمع ہو گیا، رومیوں کا بھی بہت بڑا لشکر ان کا بھی، وہ بھی مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
मदीना पर अपना जो ज़िम्मेदार बनाया, नायब बनाया, वो अली रज़ी अल्लाह अन्हु को बनाया। अली रज़ी अल्लाह अन्हु को ये बात भाई नहीं, वो आए अल्लाह के रसूल के पास और आकर के कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं भी तो जंग में शिरकत करना चाहता हूँ आपके साथ। गोया कि क्या आप मुझे ये समझ रहे हैं कि मैं जंग में आने के लायक नहीं हूँ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्या तुम्हें ये बात पसंद नहीं कि तुम मूसा के लिए हारून जैसी मंजिलत हासिल करो? यानी कि जब मूसा अलैहिस्सलाम गए थे तो अपना नायब हारून अलैहिस्सलाम को बनाया था ना, तो कहा कि वही मंजिलत है तुम्हारी भी मेरे नज़दीक कि मैं जा रहा हूँ तो तुम्हें अपना नायब और जानशीब छोड़ करके जा रहा हूँ। तो इसमें तुम्हारी शान को या ये समझना कि तुम्हें जंग में शिरकत का मौका नहीं दिया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। इसमें तो तुम्हारे लिए फ़जीलत की बात है। अलबत्ता ला नबी या बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। चूँकि हारून नबी थे, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। ये सराहत भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त कर दी। इस ग़ज़वे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेशुमार मोजज़ात भी रोनुमा हुए। और इसी तरीक़े से इमाम इब्न हिशाम कहते हैं कि जब अल्लाह के रसूल का गुज़र हुआ तो उन बस्तियों से भी हुआ जिन बस्तियों को अल्लाह ताला ने उनके ज़ुल्म और सरकशी की वजह से तबाह कर दिया था। तो अल्लाह के रसूल ने सहाबा से कहा, ला तदखुलू अला हाउलाइल कौम अल मुअज़्ज़बीन इल्ला अन तकूनु बाकीन, कि जब इस तरह की कौमों पर से तुम गुज़रो तो रोते हुए गुज़रो, अल्लाह से गिड़गिड़ाते हुए, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हुए गुज़रो। क्योंकि एक तो शरीयत की ये हिदायत है कि ऐसी कौमों पर से जब आपका गुज़र हो तो वहाँ ठहरना नहीं चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बस्तियों से फ़ौरन गुज़र जाने का हुक्म दिया, वहाँ पर ठहरने से मना किया। मोहतरम नाज़रीन, इस्लामी लश्कर तबूक से गुज़रता हुआ उसकी अपनी असल मंजिल पर पहुँच गया। वहाँ पहुँचने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बलीग और इंतहाई फसीह खुतबा दिया। आप तो जवामिउल कलिम थे ही। आपके खुतबा देने के बाद सहाबा किराम में एक तरह का जोश, वलवला और जज्बा और शहीद होने का शौक़, गाज़ी बनने का शौक़ पैदा हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत जामे अंदाज में इस्लामी जिहाद पर सहाबा को उभारा था। सफ़ बंदे वग़ैरह हो गई कि अब जंग शुरू ही होने वाली थी। रोमी लश्कर का जो हाकिम था वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गया और उसने आकर के आपसे मुसालहत कर ली, सुलह कर ली और जिज़िया देने पर, टैक्स देने पर वो राज़ी व रज़ामंद हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद मदीना को वापस होने का इरादा किया, लेकिन दौमतुल जंदल वहीं पर एक करीबी मकाम था और ये जितने भी आसपास के गांव थे या आसपास के क़बाइल थे, ये सब के सब रोमियों की सरपरस्ती में और उन्हीं के मातहत थे और उन्हीं के हामी थे। चुनांचे जब रोमी लश्कर ने इतनी बड़ी पेशकश कर दी, मुसालहत ही को तैयार हो गए, तो जो छोटे छोटे मुहिम करने वाले या किसी भी तरीक़े से उनको ताउन करने वाले थे, अल्लाह के रसूल ने उन पर भी नज़र डाली। करीब में दौमतुल जंदल था, वहाँ के हाकिम से मुकाबला करने के लिए अल्लाह के रसूल ने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को भेजा। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु पहुँचे और वहाँ के हाकिम को गिरफ़्तार करके अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाज़िर किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने फ़रियाद की और उसने भी मुसालहत कर ली और वो भी जिज़िया देने पर वो भी राज़ी हो गया। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद रख्त सफ़र बांधा मदीना की तरफ। जैसा कि हमने कहा था कि ग़ज़वे तबूक में बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ी सहाबा किराम को, यहाँ तक कि पानी ख़त्म हो गया था तो ऊँट को ज़बह करके ऊँट
کہ اندر کا پانی نکال کر پینے کی نوبت آ گئی تھی، چونکہ اونٹ ایک ایسا جانور ہے جو اپنے پیٹ میں جمع کر کے ذخیرہ اندوز کر کے پانی کو رکھتا ہے، تو اونٹوں کو ذبح کرنا پڑا، پھر اس کے بعد اس کے پانی کو لے کر کے پینا پڑا، اور ایک کھجور رہتا تھا جس میں سے 2 حصے کر کے 2 صحابہ کھاتے تھے۔ سخت دھوپ تھی، سخت گرمی کا موسم تھا، طرح طرح کے مصائب و پریشانیاں تھیں اس غزوہ تبوک میں۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی اور اہل ایمان کی مدد کی۔ یقیناً ایک کامیاب مہم سے اللہ کے رسول واپس مدینہ لوٹے۔ جب آپ مدینہ پہنچے، جیسا کہ ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ بعض منافقین چال چل رہے تھے غزوے میں شرکت نہ کرنے کی، تو بعض نے تو عذر پہلے پیش کر دیا تھا، اب بعض ایسے تھے جو بعد میں پیش کرنے والے تھے۔ اللہ کے رسول مسجد نبوی میں پہنچے، آپ جیسے ہی فارغ ہوئے نماز سے، منافقین کی ایک بڑی جماعت آ کر کے فلاں میرا عذر تھا، فلاں میرا عذر تھا، اللہ کے رسول سب کے عذر کو سنتے چلے گئے اور سب کے لیے حامی بھر دی۔ اب آخر میں 3 صادقین تھے، 3 مومنین تھے جو سچے تھے، کیا عذر پیش کریں، کون سی جھوٹی بات اور کون سا جھوٹا بہانہ اللہ کے نبی کے سامنے پیش کریں، ایمان تھا ان کے دلوں میں۔ تو وہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تینوں نے بھی حق بیانی کر دی، تینوں نے بھی سچ کہہ دیا، جن میں سے ایک کعب بن مالک ہے، اور اسی طریقے سے ایک مرارہ بن کعب ہے، اور اسی طریقے سے ہلال ابن امیہ ہے۔ یہ 3 صحابیوں نے حق بیانی کر دی، کوئی عذر ہی نہیں تھا اللہ کے رسول، ایسے ہی تہاوناً سستی کے طور پر ہم آپ کے ساتھ اس غزوے میں شریک نہ ہو سکے، آنے کا ارادہ تھا، آج نکلیں گے، کل نکلیں گے، 2 دن بعد نکلیں گے، آپ کے لشکر سے مل جائیں گے، لیکن ہوتے ہوتے ہوا یہ کہ آپ اس غزوے سے واپس ہو گئے اور ہماری سستی کی وجہ سے ہم شریک نہ ہو سکے۔ اللہ کے رسول نے اس غزوے میں شریک نہ ہونے والے ان تینوں صحابیوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی تم تینوں کے تعلق سے کوئی بات کہے تبھی تمہارا مسئلہ حل ہوگا، آسمان سے آیتوں کا نزول ہوگا تبھی معاملہ حل ہوگا۔ اس سے پہلے ان تینوں صحابہ کا سوشل بائیکاٹ کر دیا آپ نے، کہا کہ کوئی ان سے ہم کلام نہ ہو، کوئی ان سے گفتگو نہ کرے، کوئی ان سے کسی طرح کا میل جول اور تعلق نہ رکھے۔ گویا کہ امتحان ہو گئی تھی ان کے لیے یہ زندگی۔ بہت تفصیلی طور پر کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے اس کو ذکر کیا، لیکن اختصار شدید کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد ان کی بیویوں کو بھی حکم دیا کہ ان کی بیویاں بھی ان سے الگ رکھ دی جائیں۔ مکمل بائیکاٹ کر دیا تھا، یہاں تک کہ کسی مقام کے غیر مسلم اور کافر بادشاہ نے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو خط بھی لکھا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارے ساتھی محمد نے تمہارے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں دولت دیں گے، ہم تمہیں عورت دیں گے، ہم تمہیں عہدہ دیں گے، منصب دیں گے۔ کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی میرے لیے، ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیکاٹ کیا، اور اوپر سے یہ مجھے دنیا کی لالچ دے رہا ہے، یہ دنیا کی چیزیں میرے سامنے پیش کر رہا ہے، یہ دوسری بڑی آفت تھی۔ اس کے بعد 50 دن کچھ گزرے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیتوں کو نازل کیا، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، کہ وہ 3 لوگ جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، کہ زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان کے اوپر تنگ ہو گئی تھی، وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور انہیں پناہ لینے کی کوئی جگہ بھی نہیں تھی، اللہ نے انہیں پناہ دی۔ پھر آگے ذکر کیا ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر رہا ہے۔ یہ جو غزوے میں نہیں آ سکے، جو سستی ہوئی ان سے، چنانچہ یہ اس پر نادم ہیں، افسوس کر رہے ہیں،
اللہ ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا، اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ اس طریقے سے ان تینوں صحابہ پر جو سوشل بائیکاٹ کی پابندیاں لگائی گئی تھی وہ تمام ہٹا دی گئی۔ مسجد میں آئے کعب رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے ملے اور خوشخبری سنائی، اور جس شخص نے سب سے پہلے آ کر کے کعب بن مالک کو یہ خوشخبری سنائی تھی وہ اس قدر خوش ہوئے کہ اللہ نے میری توبہ قبول کر لی ہے۔ دینے کے لیے کچھ نہیں تھا تو اپنا قمیص نکال کر کے اس خوشخبری سنانے والے کو دے دیا، کہا کہ جا یہی تیرے لیے ہدیہ ہے۔ تو یہ مختصر سی مہم تھی غزوہ تبوک کی۔ اس غزوے کا ایک بہت بڑا میسیج اور پیغام عرب کے علاوہ جو دوسرے رومیوں کے ممالک تھے، رومن امپائر کو بھی ایک بہت بڑا میسیج گیا کہ عرب کے اندر ایک ایسی سلطنت اب قائم ہو رہی ہے جو ساری دنیا میں پھیلے گی اور ساری دنیا میں حکومت کرے گی۔ ان کے پاس جو دستور ہے وہ قرآن کا دستور ہے، اور یہ آواز اور یہ پیغام رکے گا نہیں، سارے عالم کو اپنی لپیٹ میں لے گا، اور لوگ فوج در فوج اس دعوت کو قبول بھی کر رہے ہیں۔ ایک میسیج ان کو یہ مل گیا کہ اب کوئی بھی طاقت دنیا کی اس طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس غزوے کا بہت بڑا اثر تھا، اور مسلمانوں کی فوجیں جو مکہ اور مدینہ کے دائرے تک محدود تھی، اب وہ رومیوں کی سرحدوں سے بھی مل گئی اور دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ یہ فاتح آگے بڑھتے جائیں گے اور اسلام کے پرچم کو لہراتے جائیں گے۔ یہ مختصر سی مہم تھی غزوہ تبوک کی۔ بقیہ باتیں آگے ہم ذکر کریں گے جو حج کے تعلق سے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سیرت النبی سے استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔